وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا نازل اس وجہ سے کہ یہ بڑا عمدہ بڑا بہترین مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا رمضان المبارک کی شروعات چاند دیکھنے سے ہوتی ہے اور آج ہمارے لحاظ سے تمل ناڈو کے اندر آج چاند رات ہے اور 30 مکمل شعبان ملے ہیں اور انشاءاللہ کل سے ہمارا پہلا روزہ ہوگا تو ہمارا عموماً معمول رہا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10 سالوں سے زیادہ کہ بعد نماز تراویح 1 گھنٹہ مختلف عناوین پر میرا درس مسلسل ہوتا رہا ہے لیکن آج لاک ڈاؤن ہونے کے سلسلے میں ہم نے اس کو آن لائن کیا اور درس کا اہتمام جو مرکز یا ہال میں ہوتا تھا اس کو ترک کرنا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان المبارک کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اس رمضان المبارک کے عبادتوں کے ذریعے ہمیں قرب الہی عطا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک پہ عبادتوں کے ذریعے جو رب العالمین نے بندوں کے انعامات اور روزے داروں کے لیے وعدے کیے ہیں ان سب میں اللہ ہم کو بھی شامل فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ وبائی امراض سے محفوظ رکھے اور دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے ناظرین و سامعین خصوصی طور پر رمضان المبارک کی ان راتوں میں جو مضمون جو عنوان میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تاریخ
دعوت و عزیمت عہد بنی امیہ سے خلافت بنی عثمانیہ تک، دیکھیے یہ بڑا بہترین اور گہرا عنوان ہے، اور اس کو اختیار کرنے سے میرے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں، اور دوسری سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جس طرح مستشرقین، منافقین، یہودی اور اس طرح کے ان کے چیلے تاریخ اسلام کو بدنما پیش کیے اور تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اس پر سے صحیح طور پر پردے اٹھا کر اور اس کو نکھار کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تاریخ اسلام کے ان واقعات کے اندر زیادہ تر میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ کے سامنے میں تاریخ کے ان پہلوؤں کو اجاگر کروں جو دعوت و عزیمت کے پہاڑ نظر آتے ہیں، جہاں پر ایسے لگا کہ تاریخ اسلام بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بندوں کو پیدا کیا، اور وہ بندے پھر اس کو عصر نو ایسے تعمیر کیے، ایسے اس کے اندر طاقت بھری، استحکام بھرا کہ پھر صدیوں تاریخ اسلام میں ایسے شخصیات کا ملنا مشکل ہو گئے۔ پوری بالترتیب سن کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، اور اس کا وقت بھی میرے پاس نہیں ہے۔ میں وہ تاریخ کے عظیم ترین واقعات جو کہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دینے والے ہیں، اس کی دراصل میں وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جہاں سے ہم کو یہ تاریخ شروع کرنی ہے، میں نے خلافت بنو امیہ سے شروع کرنا ہے۔ اب ایک سوال اس میں ہو سکتا ہے کہ خلفائے راشدین سے شروع کیوں نہیں؟ یہ اس واسطے نہیں کہ خلفائے راشدین کے تاریخ پر میرے 30 بیانات پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک رمضان کے پورے 30 دن اسی کے لیے مختص کیے تھے، تو تاریخ کے اعتبار سے ہم نے وہاں تک چھوڑا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اور اس سلسلے میں بہت سے اہم ترین ایسے مغالطے ہیں جو شیعوں نے بڑی باریک بینی سے اہل سنت اور سنیوں میں بھی پھیلایا، اور وہ اس حد تک عام ہو گئے کہ ہماری تاریخ سے ہم خود ناواقف ہیں، اور سنی جو اہم ترین عقیدہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنی کا مطلب سنائے نہیں، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پر تھا، اس عدالت کو مجروح زخمی کر دیا۔ تو اس حیثیت سے خلافت بنی امیہ کا آغاز حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں تاریخ کے بڑے عظیم کردار ہیں، اور ان پر جو ستم ظریفی ہوئی، ان پر جو کچھ کیا ہے غلط بیانات ہوئے، اور ان کی سیرت کو کس طرح مجروح کیا گیا کہ ہمارے اپنے بھی بہت سے لوگ حضرت معاویہ کو گالیاں دینے والے بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ان پر الزامات لگاتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں، بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ تو میرے یہ پہلا مقدمے کے طور پر آج کا یہ پروگرام اسی پر رہے گا کہ ان غلط فہمیوں کا جائزہ لے لیا جائے جو کہ منافقین یا یہودی سازش کے اعتبار سے تاریخی روایات میں ملاوٹ کی، اور آنے والی نسلوں نے بغیر تحقیقی انداز اختیار کیے ان روایتوں کو اس حد تک پھیلا دیا، مشہور کر دیا کہ خود ہمارے اپنے بھی ان روایتوں کو بڑے شد و مت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی اس معاملے میں خراب ہو گیا۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، جس پر سب سے زیادہ
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے گئے اور ان کی سیرت کو مسخ کیا گیا، وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت راشدہ جو تھی اس کی خلافت کو تبدیل کر کے بادشاہت کو اختیار کیا، اور اپنے ذہن سے ایک اختراع پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ دیکھو خلافت کی بالکل ضد بادشاہت ہے، جس کو اللہ نے کبھی پسند نہیں کیا، حالانکہ یہ بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں خلافت کا ذکر کیا وہی نعمت کے طور پر بادشاہت کا بھی ذکر کیا، اور اسلام میں صحیح بادشاہت، عدل و انصاف کی بادشاہت مذموم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو کیا ہے یہ انوکھا معلوم ہو اور ناک بھون چڑھائے، لیکن مجھے حق بات کہنی ہے، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں۔ آج غلط العام جو ذہن بنا ہوا ہے اور ایک خاص تحریک نے بنایا ہے، اور اس پر ترا ہے کہ بہت سے مؤرخین نے اسے کیا کیا اور مزین کیا اپنی اپنی کتابوں میں، خاص کر 19ویں صدی کے اندر بعض وہ تحریکات اٹھے جنہوں نے اس پر خصوصی کام کیا، اور اس حیثیت سے لوگوں کے اندر ذہن بنایا گیا کہ دیکھو اللہ کے رسول تو ہمیں خلافت دیے، لیکن حضرت معاویہ نے اس خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا، جو کہ عین خلافت کی ضد ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا صحیح میں خلافت کی ضد بادشاہت ہے؟ اور بادشاہت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات پڑھ لیجئے، سورہ صاد کے اندر جب ان کا ذکر آتا ہے تو خود انہوں نے جو مانگا وہ دراصل بادشاہت تھی۔ فرمایا کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت جو اس سے پہلے کسی اور کو تو نے عطا نہ کی۔ یہاں خلافت نہیں ہے، مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، بادشاہت مانگی ہے، نبی جیسی شخصیت سلیمان۔ ہاں حضرت سلیمان نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو بادشاہت دی۔ اگر بادشاہت غلط ہوتی یا بادشاہت خلافت کے ضد ہوتی یا بادشاہت کا تصور اسلام میں نہیں ہوتا تو ایک نبی کیسے اس کو مانگ سکتا ہے، اللہ اس کو کیسے عطا کر سکتا ہے؟ ہم نے دراصل کیا کیا، جاہلیت کے بادشاہوں پر مسلم بادشاہوں کا بھی قیاس کر کے کہا کہ بادشاہ جیسے انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، فرعون بھی بادشاہ تھا لیکن وہ رب کو مانتا نہیں تھا، یا اپنے آپ کو ہی رب کہتا تھا، یا اسلام کے کسی اصول کو یا آ کر یہ خدا کو ماننے والا توحید پہ نہیں تھا۔ تو اسی طرح ہم نے کیا کیا کہ اسلامی دور خلافت کے اندر آنے والی بادشاہوں کو بھی فرعون جیسے بادشاہوں کے ساتھ برابر کر کے ہم نے کہہ دیا کہ اسلام میں بادشاہت ہی نہیں، حالانکہ یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ صحیح احادیث سے ثابت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے دور میں تمہارے پاس خلافت رکھے گا، پھر اس کے بعد دوسرا دور وہ آئے گا جس میں بادشاہت ہوگی رحمت والی بادشاہت۔ جب بادشاہت ہی غلط ہے تو رحمت والی کیا، زحمت والی کیا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ایک دور تمہارا رحمت والی بادشاہت کا آئے گا۔ اور رحمت والی بادشاہت اگر آپ مان بھی لیں کہ حضرت معاویہ پہلے بادشاہ تھے تو بھی رحمت والے ہوئے نا، بادشاہت تو اس میں ثابت ہو گئی، بادشاہت خلافت کے خلاف ہرگز نہیں ہے، یا اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح خود رب العالمین نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ یاد کرو تم، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم کے لوگوں، حضرت موسیٰ نے کہا ذرا یاد کرو، اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تمہارے اندر ہم نے کیا ہے بادشاہ بھیجے، انبیاء بھیجے۔ اگر یہ تصور صحیح نہیں تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمت کیوں شمار کرتا؟ بادشاہ نعمت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو بھی بھیجے اور بادشاہ کو بھی بھیجے، اور ایک اچھے صالح ترین بادشاہ کا خود ذکر قرآن میں آیا ہے ذوالقرنین کے اعتبار سے۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، ذی القرنین کو اگر کوئی کہے کہ وہ بادشاہ نہیں تھے تو اس کے دماغ کی خرابی سمجھیے، لیکن بادشاہت کے لفظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ طالوت وہی ہیں جو تاریخی اعتبار سے اپنی بیٹی حضرت داؤد کو دیتے ہیں، یعنی حضرت داؤد کے سسر اور حضرت داؤد طالوت کے داماد، پھر انہی سے حضرت سلیمان آتے ہیں۔ پھر اللہ خود قرآن میں اس واقعے کی کیا ہے، ملک کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ وحی کے ذریعے نبی اس وقت کے۔ ہاں، ان اللہ قد بعث لکم وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ وحی کی ہے کہ تمہارے مانگنے پر اللہ نے تمہیں ایک بادشاہ دے گا۔ وہ بادشاہ کا نام کیا ہے؟ طالوت ملکا۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ بادشاہت کو مذموم قرار دیا، نہ اسلام نے مذموم قرار دیا۔ یہ دراصل ہم نے اپنے ذہن کے طور پہ بنایا کہ بادشاہت دراصل کیا ہے، خلافت کی دشمن ہے، جبکہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اسی واسطے صحیح تر مورخین نے ہمیشہ اس بات کی مدافعت کی ہے کہ یہ بات غلط ہے، اور اس سے امت کے اندر ہماری اپنی تاریخ سے ہی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام تو کیا ہے جی، بس کل ملا کے کیا ہے 40 سال، یعنی خلافت کے 30 سال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال، 40 سال رہا نا بھائی، اس کے بعد کیا ہے، کہیں کوئی مثال ہی نہیں ہے اسلام کی۔ بعد میں تو پوری کی پوری کیا ہے، بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، جہاں اسلام کا کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو پورا تمہارا کل سرمایہ تو صرف 40 سال ہے نا جی، اسے لے کے تم بات کرتے ہو کہ کیا ہے اسلام کا نظام فلاں ہے فلاں ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی خطرناک بات ہے، ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماری ہے، خلافت کو مذموم اور خلافت کو بادشاہت سے مذموم کر کے اور بادشاہت کو غیر اسلامی قرار دے کے، حالانکہ بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے خلافت علی منہاج النبوہ، اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% ہو بہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ 30 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برابر نافذ رہا۔ پھر اس کے بعد 100 سالہ دور ہمارا وہ ہے جس میں پورا اسلام رہا، بس اوپر نیچے کچھ باتیں ہوئی، بس تھوڑے سے کیا انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں ہوئی، کچھ کردار بادشاہوں کے ایسے آئے جو اچھے نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر سب سسٹم ختم ہو گیا، اسلام کا بول بالا ختم ہو گیا، ہرگز بھی نہیں۔ اس غلط تصویر کو دینے کے لیے اندرونی طور پر جو کام ہوا وہ شیعوں کا اور یہودیوں کا ہوا، اور اس میں سپورٹ خود بعض اہل سنت ہوئے بعد میں۔ اور یہ بدبخت ترین شخص آج کا جو علی مرزا ہے، وہ بھی دراصل اسی کا پروردہ کارندہ ہے، اور اس پر بہت سے کیا ہے کام جو ہوئے ہیں وہ پورے یہودی یا تو رافضی یا تو شیعی ذہنیت رکھنے والوں نے کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے تاریخ کی عظیم ترین کتاب تاریخ طبری کا حوالہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اپنے ہی لوگوں نے جو لکھا ہے انہوں نے تو یہی لکھا ہے نا۔ بدبختوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ کتاب لکھا، اس کے مقدمے میں، اس کے پریفیس میں انہوں نے اس بات کو علانیہ لکھ دیا کہ دیکھو ہمارے پاس جو بھی پہنچا سند کے اعتبار سے، اگر ہم کو سند مل گئی تو ہم نے لکھ دیا، اب اس میں صحیح کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ ہم نے تحقیق نہیں کی، وہ آگے آنے والوں پر ہم نے کیا ہے ذمہ داری ڈال دی۔ تو صحیح خبریں غلط خبریں سب ملا کے لکھ دی گئی، خالی حوالہ طبری کا دے کر
بات کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور الزامات صحابہ کو نہیں دے سکتے، یا آ کر آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ خلافت سے بدل گئی تاریخ کے اندر اور بدلانے والے بادشاہت کو سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ باتیں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے مقدمہ پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو پہلے اس کا پریفیس پڑھنا چاہیے کہ اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اسی وجہ سے ابن خلدون کہتے ہیں کہ انہوں نے صاف لکھا ہے طبری کے مقدمے کے اندر کہ یہ جو میرے پاس جو بات بھی آئی، خواہ اس میں قباحت ہے، صحابہ پر لعن طعن ہے، یا آ کر ایسی منسوب ہے بات جو ہم مان ہی نہیں سکتے، تو یاد رکھو میں نے اس واسطے لے لی کہ وہ میرے پاس آ گئی اور اس کی لانے والے کے بارے میں مجھے سند مل گئی۔ اب بقیہ وہ صحیح ہے یا غلط وہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے اس کو اکٹھا کر دیا۔ بعد کے لوگوں نے کیا کیا، یہ بات بالکل حذف کر دی، ان کے مقدمے کو پڑھا ہی نہیں، اب لکھنے لگے کہ یہ تاریخ طبری میں ہے، یہ حوالہ ایسا ہے ایسا ہے، ہزاروں الزامات رکھنا شروع کر دیے۔ اور بعضوں نے کیا کیا، اصول ہی بنا لیا کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی عظمت کو یا ان کی صحابیت کو، ہمیں تو صرف حضرت علی کے فضائل کو ذکر کر کے ثابت کرنا ہے کہ جو بھی ہوا غلط ہوا۔ اس واسطے پہلے ہی انہوں نے ایک سانچہ بنا دیا، اور اس سانچے میں جہاں جہاں بھی ان کو کیا ہے کچھ بھی مواد ملا وہ لے کے اکٹھا کر کے جمع کرنے لگے اور عوام کو دھوکہ دینے لگے۔ عوام کا حال تو کیا ہے کہ ان کو تو تحقیق معلوم نہیں ہے، وہ جو بھی سنتے ہیں عمل کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ چیز سب سے اہم ترین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں خلافت جو عطا ہوئی، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں گورنری یا ذمہ دار بنا کے بھیجا، ان صحابہ کے اندر کیا یہ چیز عائد تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ خلافت اور بادشاہت دونوں متضاد چیزیں؟ نہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھ لیجئے، جو لوگ اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ اسی کنڈیشن پہ آئے ہوئے تسلسل کے اعتبار سے عمر بن عبدالعزیز کو پھر خلیفہ مان لیتے ہیں، جبکہ وہ بھی بادشاہت کی قسم سے آئے تھے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ اور بعضوں نے عمر بن عبدالعزیز کو حضرت معاویہ سے بڑھانا شروع کر دیا، جبکہ عمر بن عبدالعزیز تو کیا ہیں، صحابی نہیں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ اسی واسطے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، تو روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا، تم کیا پوچھ رہے ہو، کس سے کس کو ملا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے نے اللہ کے رسول کی معیت میں جو بھاگ دوڑ کی، اور اس کے نتیجے میں گھوڑا دوڑانے سے اس کے گھوڑے کے ناک میں جو مٹی جم گئی اور جو میل بن گئی، اس میل کے برابر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے، حالانکہ چوٹی کے تابعین میں سے ہیں، لیکن صحابی تو نہیں ہے نا، چوٹی کے تابع التابعین میں سے ہیں، لیکن انہوں نے تو کیا ہے، صحابی تو نہیں ہے، خلیفہ دراصل 5واں خلیفہ خامس کہہ دیا گیا، لیکن کیا ہے، حضرت معاویہ کی صحابیت کی برابری تو نہیں کر سکتے۔ تو اصل چیز اس کو سمجھنا ہے کہ مخالفین اسلام نے کس طرح اس تاریخ کو مس کیا، اور آج ہم کو کیسے پڑھنی چاہیے تاریخ۔ تو یاد رکھیے سب سے اہم ترین اصول یہ ہے کہ تاریخ کی ہم وہی چیزیں لیں گے جو اللہ کی کتاب سے نہ ٹکراتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے مدح میں، تعریف میں جتنی آیتیں اتاری ہیں، جتنے اوصاف حمیدہ بتلائے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تاریخ میں آ کر ان سے ٹکراتی ہو یا ان کے شان سے گری ہوئی ہو تو ہم اس کی تاریخ کو نہیں لیں گے۔ اور تاریخ میں بھی اگر کوئی صحیح تر بات
صحیح تر روایت سے آ رہی ہو جو کہ صحابہ کی عظمت کو گھٹا رہی ہو، اس وقت بھی علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کو دراصل صحیح طور پر تعویل کریں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو مطلب دراصل نکالا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کے اندر خیانت والی بات کہیں آ رہی ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عادل قرار دیا، ان کی طرف خیانت کی نسبت ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لے لیا، فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے کیا ہے تقوی کا امتحان لے لیا ان کا۔ اب کوئی ان کی بددیانتی کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر یہ روایت آ رہی ہے تو ہم اس روایت کو مانیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس واسطے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ صحیح تر ہے تو بھی مانیں گے نہیں، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ایسی روایتوں کا تو یاد رکھیے وہ دراصل صحیح نہیں نکلتی ہیں، جس کو عام طور پر مشہور کر دیا گیا ہے۔ امام ابن عربی نے، ایک ابن عربی صوفی مشہور ہے، وہ نہیں ہے یہ دوسرے بہت بڑے امام ہیں اہل سنت کے، جن کی کتاب ہے العواصم۔ اس کتاب میں انہوں نے بحوالہ اس بات کو وضاحت کی ہے جو کہ بہت مشہور کر دی گئی ہے شیعوں کی طرف سے، اور اسی طرح رافضیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، حتیٰ کہ اہل سنت کے کئی کتابوں میں میں نے پڑھا وہ واقعہ اپنی زندگی میں، کئی کتابوں میں، اور اسی کو بہت اچھالتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ اب عدل کے بارے میں دیکھیے مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت معاویہ نے خلافت تسلیم نہیں کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ صفین پیش آئی۔ صفین ایک مقام کا نام ہے جہاں پر یہ جنگ پیش آئی تھی، اور یہاں پر جمع ہونے کے بعد جب معاملہ زور پکڑا تو اس بات پر طے ہوا کہ اللہ کی کتاب پر فیصلہ ہو جائے گا، دونوں فریق اپنے اپنے جگہوں سے کیا ہے کسی حکم کو مقرر کر لیں۔ تو اس حیثیت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص بنائے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بنائے گئے۔ اب یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب اس میں مرچ مسالہ جو لگائے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلے یہ کان بھر دیے گئے کہ دیکھو حضرت عمرو بن عاص عرب کے چوٹی کے ذہین ترین اور سیاست دانوں میں بہت اعلیٰ درجے کے تھے، اور ابو موسیٰ اشعری ان کو کچھ نہیں معلوم تھا سیاست کے بارے میں، بہت معصوم تھے، یہ بہت بھولے بھالے تھے۔ یہ سب کیا ہیں؟ مرچ مسالہ لگا رہے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ صحابی ہیں، وہ گورنر ہیں، اور گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں بھی۔ تو ایسی بڑی شخصیت جن کو نہ سیاست آتی، وہ بڑے بھولے بھالے ہیں، لوگ ان کو کیا ہیں کسی بھی طرح کیا ہے مول کر دے سکتے ہیں۔ اس طرح کے مرچ مسالے لے کے پہلے ہی کیا کر دیا گیا؟ حضرت عمرو بن عاص کے خلاف بغض بھر دیا گیا۔ یہ بڑے ذہین تھے، تو اسی میں ناانصافی ہو گئی حکم چننے میں، کہ ابو موسیٰ اشعری کو جو اٹھایا گیا ہے حضرت علی کی طرف سے، یہ حضرت عمرو بن عاص کے برابر تھے ہی نہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سب لوگوں نے لکھا ہے، سب لوگوں نے لکھا ہے کہ دونوں مل کے اکٹھا بات چیت کر کے اعلان کیے۔ دونوں مل کے جب آپس میں بات چیت کیے، اس وقت دونوں نے کہا کہ کیا کیا جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اس معاملے کو اکابر صحابہ کی طرف رجوع کر دیا جائے کہ وہ دیکھیں اور کسی ایک کو بنائیں یا ان سے مشورہ طلب کریں۔ بات یہ تھی، کیونکہ اس کے بالمقابل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہی نہیں تھے، نہ خلیفے کے دعوے دار تھے۔
اس وقت جب یہ تحکیم کا مسئلہ پیش آیا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے بہکاتے ہیں یہ بدبخت لوگ، تاریخ کو مس جو کرتے ہیں نا، وہ کیا کہہ کے کرتے ہیں، گویا کہ ایسا ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں ٹکر کے ایک تھے، یہ ادھر کے خلیفہ تھے، یہ ادھر کے خلیفہ تھے۔ پہلے یہ چیز کیا ہے، اطراف میں مرچ مسالہ لے کے یہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ ہرگز بھی نہیں۔ اس وقت جب تحکیم کا مسئلہ تھا، جب ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص کا انتخاب ہوا اور ادھر سے حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کا انتخاب ہوا، اس وقت حضرت معاویہ خلیفہ تھے ہی نہیں، نہ خلافت کے دعوے دار تھے، نہ خلیفہ بننے کے لیے یا آ کر ان کو چننے کے لیے وہ انتخاب ہوا تھا، دونوں حکم بنے تھے۔ بات صرف اتنی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی حضرت عثمان کو شہید کیے ہیں ان کا قصاص لو یا ان کو اپنے حوالے کرو، میرے حوالے کرو کہ میں انہی صحیح طور پر کیا قصاص لوں گا۔ اتنی بات تھی، انہوں نے نہ خلافت کی دعوے داری اس وقت کی تھی، نہ خلیفے کے اعتبار سے اپنے آپ کو منوایا تھا۔ اور ادھر متفق علیہ مدینے والوں کی بیعت سے حضرت علی خلیفہ تھے، تو دونوں برابر کے تھے ہی نہیں، لیکن تصور ایسے کروایا جاتا ہے کہ دونوں برابر، ادھر شام والوں نے گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تھا، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے والوں نے کر لیا تھا۔ اب دونوں طرف سے دو آدمی تھے، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری تھے، ادھر سے حضرت عمرو بن عاص تھے، اور عمرو بن عاص بہت ذہین فتین تھے، اور ادھر ابو موسیٰ اشعری کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ دراصل سیٹنگ کس نے کی، یہ پوری پیچھے کی؟ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ دونوں حکم بنائے گئے تھے، لیکن اطراف کی بازو کی مرچ مسالہ لگا کہ جو سیٹنگ ہے یہ یہودیوں، رافضیوں اور شیعوں کی ہے، جس کو آگے چل کر بہت سے اپنوں نے بھی اختیار کیا، اور آج کا بہت بڑا سرغنہ بٹ کے بیٹھا ہوا ہے انجینئر علی مرزا، جو اس کی تائید میں دلائل دیتا ہے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ ہر بات دلیل سے کرتا ہے۔ پہلے دلیل تو اس وقت بنے گی نا جی جب کیا ہے اس واقعے کے لیے وہ دلیل صحیح بھی ہو۔ ہر دلیل تو کیا ہے، جو آدمی سمجھتا ہے دلیل ہے وہ دلیل تو نہیں سمجھی جائے گی نا۔ ہاں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں عبداللہ ابن سبا بھی دلیل سے بات کرتا تھا، کیا اس کی دلیل کو مان لیا جائے گا؟ سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا حضرت عثمان کے دور خلافت میں، جو کہ خلیفہ راشدین کے اندر ہیں، خلفائے راشدین کے تیسرے خلیفہ ہیں، دوہرے داماد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے انہیں۔ ایسے صحابی کے خلاف جب اس نے عوام میں تحریک چلائی تو اس نے بھی تو یہی کہا نا، دلائل سے ہی تو بات کی، اس نے سب سے پہلا مغالطہ یہی دیا تھا کہ دیکھو جی عجیب بات ہے مسلمانوں کی، مسلمان یہ تو مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ زندہ ہیں، لیکن جس نبی کے پیروکار ہیں، جس نبی کے امتی بنے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دوبارہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو مانتے ہیں کہ یہ دوبارہ آئیں گے، جبکہ قرآن میں دلیل ملتی ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ لوگ حیران رہ گئے، ابھی جو مسلمان ہوئے تو انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیا بات ہے، اس کے پاس بھی تو دلیل تھی نا، اس نے قرآن سے دلیل پکڑی، اس نے کہا کہ دیکھو اللہ کہتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے تمہارے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے تمہیں ضرور دوبارہ لائے گا۔ تو صاف دلیل ہے، اور وہ دلیل سے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے کیا عقیدہ خراب کر لیا، حضرت عیسیٰ کو زیادہ اہمیت دے دی، حضرت عیسیٰ دوبارہ آنے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول تو دوبارہ آنے کا قرآن میں ذکر ہے، یہ تو تم مانتے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے قیامت کے قریب، لیکن اس کو نہیں مانتے، تو اب کیا کہیں گے؟ عبداللہ ابن سبا جیسا بدبخت ترین جو فتنہ تھا، اس فتنے کی تائید میں آپ کہیں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی کیا ہے، علی مرزا بھی ہے جو لے کے آتا ہے دلیل بخاری و مسلم کی احادیث کو، لیکن جامع پہنا ہے اپنے خیالات سے، اس کو دلیل نہیں مانیں گے۔ دلیل کو دلیل ماننے کے لیے بھی یہ فہم ہونا ضروری ہے کہ اصحاب سلف نے اس کو اس واقعے کے لیے دلیل سمجھا، تب وہ دلیل مانی جائے گی۔ ابھی میں نے بتا رہا ہوں نا کہ حضرت عثمان کے خلاف میں جب وہ فتنہ اٹھایا تو پہلے یہی کہا، اور قرآن میں آیت موجود ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد،
لیکن اس کی صحیح تشریح کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کے رسول دوبارہ آئیں گے؟ نہیں، یہ تو اس وقت کی آیت ہے جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول جا رہے تھے مکہ چھوڑ کے اور غمزدہ تھے، تو اللہ نے کہا کہ آپ کو جیسے ان بدبختوں نے نکالا ہے اللہ کے رسول، آپ کو ہم واپس ضرور لائیں گے، اور مکہ فتح ہوا تو وہ بات پوری ہو گئی، بس مسئلہ ختم۔ اب یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کو دلیل ہے اس دلیل کو دلیل مانا گیا، وہ فہم بھی اصحاب سلف سے لینا ہے، اس بدبخت سے لینا نہیں ہے، یہ بات اصل ہے۔ تو دلائل تو مل جاتے ہیں، لیکن ان دلائل کو ہم کیسے تاریخ پڑھیں گے لیں گے؟ تو میں بتا رہا تھا حضرت عمرو بن عاص کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بنایا گیا تھا حکم، لیکن مرچی مسالہ جو لگا کر بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے بیک گراؤنڈ تیار ہو گیا کہ یہ دراصل مظلوم ہے اور یہ بہت ذہین ہے، یہ سب چیزیں کہاں سے تم نے کیا کر دیا؟ جوڑ دیا۔ اچھا، اس سے زیادہ غلط بیانی وہاں ہوگی جہاں حضرت عمرو بن عاص پر خیانت کا الزام لگایا گیا، اور حضرت معاویہ کو اس واسطے کہ یہ انہی کی طرف سے مشیر بن کے آئے تھے کہ انہوں نے سری دھوکہ بازی کی، حالانکہ ہمارا ایمان ہے صحابی کبھی دھوکہ بازی نہیں کر سکتا، بددیانتی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، انہیں سرٹیفکیٹ دی ہے، انہیں کہا ہے کہ تم ہی کیا اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے، اولئک هم الصادقون، تم ہی سچے ہو اور تمہارے لیے جنت ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سابقون الاولون والمہاجرین، پھر ان کے ساتھ جو چلے ان صحابہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر لیا کہ تمہارے لیے ہم نے جنت کے باغات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اب وہ لوگ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بددیانتی اور جھوٹ اور دھوکے بازی کا شکار ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن ہم نے ان باتوں کو مان لیا، شیعی وضع کردہ روایتوں کو ہم نے کیا کر دیا، اتنا بیان کیا کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی جھوٹ کو 100 مرتبہ بولو وہ سچ بن جائے گا، وہی کام ہوا۔ اسی واسطے کیا ہے، امام ابن العربی نے اس واقعے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں انہوں نے دھوکہ دیا۔ پہلے ایک چیز ہی جو ماحول بنایا گیا تھا نا، کریٹ کیا گیا تھا نا، کہ حضرت علی کے برابر کے حضرت معاویہ اس وقت خلیفہ تھے، یہ چیز ہی غلط ہے۔ وہاں اس وقت ابھی خلیفہ کب بنے؟ حضرت معاویہ تو خلیفہ اس وقت بنے نا جی جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی، پھر 6 مہینے گزرے تقریباً، حضرت حسن نے جب اپنی خلافت کو لکھ کے دے دیا، سپرد کر دی، پھر اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں 41 ہجری میں، جبکہ 40 ہجری کے رمضان المبارک میں حضرت علی شہید ہوئے۔ ہاں، پھر 41 ہجری، اندازہ لگا لو، 40 رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، تقریباً 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت حسن نے جب اپنی خلافت خود ہو کے دے دی، صلح کر لیا، اس وقت نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو اس وقت جب کہ ابھی حضرت علی زندہ ہیں اور ادھر معاملہ تحکیم کا ہے اور ادھر ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے آ رہے ہیں، حضرت عمرو بن عاص سے آ کر حضرت معاویہ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو تب حضرت معاویہ خلیفہ تھے ہی کہاں کہ جو ان کو کیا ہے انہوں نے دغا بازی کی ہو یا غلط بیانی کی ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس وقت وہ خلیفے کے مدعی بھی نہیں تھے، نہ خلیفہ تھے، نہ لوگوں نے بنایا تھا، وہاں تو صرف یہ مسئلہ تھا کہ قصاص عثمان لیا جائے یا معاملہ بڑے صحابہ کے سپرد کر دیا جائے۔ تو جب یہ دونوں الگ ملے تو بات وہی ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص آئے تھے، بڑے مخلص صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں، ہاں، جن کی شجاعت، جن کی طاقت اور جن کی کیا ہے ایمانی قوت سے مصر جیسا شہر، فرعونوں کا شہر فتح ہو گیا۔ وہ حضرت معاویہ اور ان کے دبدبے میں آ کر کیا ہے اپنے ایمان کو بیچ دیں گے، غلط بیانی کریں گے؟ کیا انہوں نے مال نہیں دے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال کے اس میں آ گئے،
ارے مال انہوں نے نہیں دیکھا جب مصر فتح کیا ہوگا کہ فرعونوں کے خزانے ان کے سامنے سے نہیں گزرے، تب انہوں نے خیانت نہیں کی؟ کیا باتیں ہیں یہ سب شیعی طور پر منسوب باتوں کو ہم نے کیا کر دیا، صحابہ پہ فٹ کر کے ان کے عزتوں پر حملہ کر دیا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں اب آگے واقعات کیسے لکھ دیے گئے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں ملے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص، تو دونوں نے بات چیت کی اب کیا کیا جائے۔ تو دونوں میں بات یہ طے ہوئی کہ دیکھو میں اپنے آدمی حضرت علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں اور یہ معاملہ صحابہ کے بڑے صحابہ کے سپرد کرتا ہوں کہ عوام جس کو چاہے اس کو منتخب کر لے، حضرت معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں۔ اور ادھر حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میں بھی دراصل کیا ہے حضرت معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور حضرت علی کو بھی معزول کرتا ہوں، معاملہ عوام کے سپرد اکابر صحابہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ یہ دونوں بات چیت ہو گئے، جب عوام کے سامنے آئے تو کہا کہ پہلے آپ کہیے، تو ابو موسیٰ اشعری نے آ کے کہا کہ دیکھو ہم دونوں نے بات کی اور ڈیسائیڈ کیا کہ اب دراصل کیا ہے، میں اپنے آدمی حضرت علی کو بھی معزول کرتا ہوں، معاویہ کو بھی، اور ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو مناسب ہو اکابر صحابہ عوام منتخب کر لیں اپنے خلیفے کو۔ تو اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص آئے اور کہا کہ دیکھو انہوں نے تو ان کے آدمی کو معزول کر دیا، میں اپنے آدمی کو معزول نہیں کرتا ہوں، نعوذ باللہ انہوں نے غلط بیانی، جھوٹا بیان دیا۔ ہم نارمل ایک مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا تو عمرو بن عاص کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہی چیز ہے جو میں نے بتانے کے لیے آپ کو، اب دیانت داری کے خلاف بددیانتی کا الزام ہم کسی صحابی پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ اب یہی سوال ہے سب سے اہم ترین۔ تو جب اس واقعے کی چھان بین کی جاتی ہے تو علامہ ابن العربی کہتے ہیں اپنی کتاب میں، سب سے پہلے یہ بات ہی غلط ہے کہ حضرت معاویہ کو معزول کر دینے کی بات ہی غلط ہے، کیونکہ جب خلیفہ ہی نہیں ہے وہ تو معزول کرنے کی کیا بات ہے؟ ایک انسان وہ منصب پر ہی نہیں ہے اور کوئی انسان دوسرا لکھتا ہے کہ انہوں نے فلاں مینیجر کو کیا ہے معزول کر دیا، جب وہ مینیجر ہی نہیں تھا تو معزول کا کیا معنی ہے؟ اس وقت نہ حضرت معاویہ خلیفہ تھے، نہ خلیفہ ہونے کا مدعی کر رہے تھے، ادعا کر رہے تھے، یعنی بول رہے تھے، یعنی تو آ کر دعویٰ کر رہے تھے، نہ لوگوں نے ان کو خلیفہ منتخب کیا ہوا تھا، تو پھر معزول کر دینے کی بات ہی کیا ہوگی؟ بیکار بات ہے نا، بالکل جڑتی ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ بات ہی غلط ہے کہ وہ معزول کر دے، وہ تھے ہی نہیں تو پھر معزول کہاں سے ہوں گے؟ وہ خلیفہ ہی نہیں تھے اس وقت۔ بات صرف اتنی ہوئی تھی کہ آپ دراصل کیا ہیں، اس مسئلے کو اکابر صحابہ عوام پہ چھوڑ دیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا، دونوں نے وہی کہا۔ اب یہ جو بات غلط منسوب کر دی گئی کہ حضرت عمرو بن عاص نے یہاں پر دھوکہ کیا، ابو موسیٰ اشعری کو ایک بات اندر کیے اور عوام میں آ کے ایک بات کا اظہار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ایسی بات ہے کہ میں معزول نہیں کرتا، یہ سب کیا ہے، جھوٹی روایات کو اس طرح جمع کر دیا گیا کہ لوگوں کو پہلے ہی تصور بٹھا دیا گیا کہ حضرت علی حضرت معاویہ مقابل کے برابر دو شخص تھے اور ادھر انہوں خلیفہ تھے ادھر انہوں، تو ان کو دھوکہ دے کر کیا ہے ان کی طرف کے آدمی سے تو دونوں معزول ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے آدمی کو معزول نہیں کیا۔ اور پہلے سے جو مرچ مسئلہ لگا ہوا تھا اس حیثیت سے بات ذہن میں بیٹھ گئی، ہاں جی برابر ہے۔ حالانکہ ذرا عمیق نظر سے دیکھا جائے علامہ ابن العربی کی بات کو کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پر عوام کو، پوری عوام کو دھوکہ دیا گیا، اور تاریخ کی سب سے بڑی غلط بیانی 1300 سال سے چلی آ رہی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں عمرو بن عاص نے کیا خیانت کی۔ عمرو بن عاص پیسے کے لالچ میں آ گئے، طاقت کے لالچ میں آ گئے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے نہیں دیکھا طاقت کو، انہوں نے نہیں دیکھا پیسے کو، بہت بڑے اونچے صحابی ہیں، ان کے بارے میں غلط بیانی۔ تو صحیح کیا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے، پھر تو کیا ہے صحیح؟ صحیح صرف اتنا ہے کہ دونوں نے بات کی اور دونوں نے کہا کہ یہ معاملہ امت پر چھوڑ دیا جائے، اور یہی بات کا اعلان بھی ہوا، بس امت پر چھوڑ دیا گیا۔ اور امت پر جب چھوڑ دیا گیا تو بات پھر طے ہوئی ہی نہیں، اور جن علاقوں پر حضرت علی پہلے سے خلیفہ تھے وہ کرتے رہے، حضرت معاویہ کا جو دعویٰ تھا کہ قصاص عثمان کا وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اور 2 سال بیت گئے، یہاں تک کہ حضرت علی شہید ہو گئے، معاملہ طے ہوا نہیں، لیکن الزامات ایسے کریٹ کیے گئے۔
اور اسی طرح سب سے اہم ترین بات جو حضرت معاویہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے اور ان کو غلط بیانی کے ان کی طرف سے کیا ہے غلط بیانی کی گئی ہے اور انہیں الزامات کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مقابلے میں آ کر حضرت علی کی خلافت کو چھین لیا، حالانکہ بات ایسی ہے ہی نہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان جب قتل ہوئے، جن باغیوں نے قتل کیا ان کا زیادہ تر حصہ حضرت علی کی فوج میں تھا، بلکہ وہ پورے مددگار تھے حضرت علی کو بنانے میں۔ اور یہ واقعہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ حضرت علی کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ حضرت عثمان کے قاتلان میں سے ہیں۔ تو اسی مسئلے کو صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بلکہ حضرت طلحہ نے بھی، حضرت عائشہ نے بھی یہی بات پر کیا ہے ان سے بات کی کہ یہ قاتلان عثمان ہیں، ان کو آپ اپنے لشکر میں کیوں رکھتے ہیں، ان سے قصاص لیجئے۔ یہی مسئلہ حضرت معاویہ کا بھی تھا کہ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا۔ صحابہ اس وقت اگر غلطی بھی کیے ہیں تو وہ اجتہادی غلطی تھی جس پر ایک ثواب ملے گا، اگر صحیح آپ نے اجتہاد کیا تھا تو اس پر دوہرا ثواب ملے گا۔ تو کوئی اس میں غلط بیانی یا بدنیت یا دنیا پرور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جس کی بدولت بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ خلافت چلی گئی اور ساتھ میں کیا ہے بادشاہت آ گئی، وہاں سے اسلامی ختم ہو گئے۔ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خلافت کا ڈھانچہ باقی رہا، اسلام باقی رہا، عمل باقی رہا۔ بس ایک چینج جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جو خالص علی منہاج النبوہ تھا خلافت کا، وہ ڈھانچہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، اور اگر ہم اس کو خلافت نہیں کہیں گے تو پھر اس کے بعد قیامت تک کوئی خلافت نہیں آئے گی۔ یہ بھی خلافت ہی تھی، خلافت بنو امیہ ہی لکھتے ہیں، خلیفہ ہی تھے وہ بھی، بادشاہت یہاں سے شروع نہیں ہوئی۔ ولو بالفرض اصرار کرنے والے کہتے ہیں کہ بادشاہت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بادشاہت اسلام میں بری نہیں ہے یا اسلام کے خلاف نہیں ہے، بادشاہت رحمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا۔ تو خلافت اور بادشاہت کے اعتبار سے جس طرح ہمارے ذہنوں میں زہر گھولا گیا ہے اور ہماری تاریخ کو مس کیا گیا ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے میں نے کیا ہے اس تاریخ کو کھول کر رکھنے کے لیے اس رمضان المبارک میں اس سیریز کو شروع کیا۔ اس کو سمجھانے کے پہلو کے اعتبار سے میں نے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی ہیں، اللہ کرے کہ کیا ہے اللہ سمجھ عطا کرے۔ اس کو بنیاد میں آپ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آنے والے واقعات کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ کس طرح ہماری تاریخ کو بگاڑا گیا اور کس طرح ہمیں اپنے اسلاف سے ہی ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی، اور اس نفرت کا فائدہ سب سے زیادہ کسے ہوا؟ دشمنان اسلام کو ہوا۔ اور ہمارے آج کے نوجوان یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں تو کیا ہے کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، کوئی اثاثہ ہی نہیں ہے سوائے 30 سال کے، اس سے بہتر تو جمہوری طور پر جو یورپین کنٹریز میں حکمران ہیں وہ اچھے ہیں، عدل و انصاف کے مالک ہیں، ان کی تعریفیں کی جانے لگی۔ یہ سب سوچا سمجھا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، حالانکہ اسلام ایسی چیز کو کبھی بھی اگری نہیں کرتا، یاد رکھ لیجیے۔ اچھا، اب آئیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کی طرف۔ پہلے ان کی سیرت جان لیں، ان کے فضائل جان لیں، پھر میں اس کے بعد کیا ہے ان کی خلافت کی طرف بھی آؤں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تقریباً ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے، 17 سال پہلے۔ اس حیثیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے 6 سال بڑے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
ان کے باپ ہیں ابو سفیان جو سردار قریش میں سے ہیں، ان کے بیٹے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ نے دولت بھی دی تھی، اللہ نے سطوت بھی دی تھی، اللہ نے رئیسانہ ٹھاٹ باٹ بھی دیے تھے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یاد رکھیے، جو لوگ دراصل کیا ہیں، تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، ان کی سیرت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، پہلے جان لیں یہ کوئی غریب خاندان کے تھے ہی نہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیدائشی طور پر امیر بنایا ہوا تھا، اور قریش کے سرداروں میں بھی سے تھے، مکے کے سرداروں میں سے بھی تھے۔ تو اس حیثیت سے ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان کو کچھ نہیں ملا، اس واسطے انہوں نے کیا کیا کہ یہ غلط سلط چیزوں کو جمع کر کے اس طرح کی خلافت بنانی شروع کی یا بادشاہ بن گئے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی عظمتوں کو ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور ان کے طرف سے بغض کینہ اگر کچھ ہو یا آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صاف کرتے، کیونکہ یاد رکھو ان کی تو کوئی تذلیل نہیں ہو سکتی، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں اور اللہ کے نعمتوں میں ہوں گے، اصل ایمان ہمارا خراب ہو جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے باپ ابو سفیان ہیں، وہ پیدا ہوئے تقریباً ہجرت کے 17 سال پہلے، اور حضرت علی تقریباً 6 سال بڑے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عین شباب کا زمانہ وہ ہے جس میں انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کیا۔ ہاں، یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب آئے تھے 8 ہجری میں، اس وقت باپ بیٹے دونوں مل کے اسلام قبول کیا، اور دونوں نے اس کے بعد جو زندگی گزاری، جو اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لگایا، وہ سب کے ہاں مسلم ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی چنگاری، کوئی ایک بھی ایسی بات، کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں لا سکتے جس میں کیا ہے آپ شبہ کا اظہار کر سکتے ہیں ان کے اسلام میں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی دعائیں دی ہیں، کئی مرتبہ ان کی مدح کی ہے، کئی مرتبہ ان کی تعریف کی ہے، اور کئی مرتبہ انہیں خاص خاص عہدوں پر رکھا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اے اللہ ان کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اے اللہ ان کو کیا ہے جہنم کے آگ سے بچا، اے اللہ ان کو حساب و کتاب کی تعلیم دے۔ ہاں، اور خصوصاً سب سے اہم ترین جو عہدہ، جو بہت امانت کا عہدہ تھا، دیانت کا عہدہ تھا، وہ ہے وحی کی کتابت کرنے کا، وحی کو لکھنے کا۔ خاص خاص صحابہ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کیا کرتے تھے، اور ان کاتبان وحی میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بنایا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام آدمی کے کاتب نہیں تھے، یہ اس ذات کے کاتب تھے جن سے آسمانوں سے تعلق تھا، اور اللہ ڈائریکٹ بات کرتا اور وحی کرتا تھا حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ اگر ان کی دیانت میں، خیانت میں، اگر ان کے ایمان میں، اگر ان کے کیا ہیں اوصاف میں کوئی خلل واقع ہوتا تو اللہ کے رسول کیسے کتابت کے لیے انتخاب کرتے؟ وحی نہیں آ جاتی؟ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہوتا؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ متنبع نہیں کرتا کہ فلاں شخص تو کیا ہے آگے جا کر حضرت علی سے کیا ہے خلافت چھین لیں گے، تم ان سے کتابت کرواتے ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف تاریخ کی غلط روایات ہے، ایک طرف کیا ہے ثابت شدہ روایات اور قرآن ہے، سیرت ہے۔ ہم ان سب کو ایک طرف رکھ کے کیا ہے ان غلط جھوٹی رافضی روایتوں کے پیچھے جائیں گے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اہمیت دی ہو کہ انہیں کاتب وحی شمار کیا گیا، اور انہوں نے کتابت لکھی، اور ان کی کتابت، ان کی کاتبان وحی اور ان کی کتابت کو تسلیم کر کے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، جس کے اندر لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ آگے سے نہ باطل جا سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اللہ نے ایسا محفوظ کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو کیا ہے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لکھنے والوں میں خود اللہ نے جب منتخب کیا ہوگا تبھی تو کیا ہے لکھنے والے بھی بنے ہیں نا جی۔ تو حضرت معاویہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لکھنے کا کام لیتے تھے،
اور یہ پوری زندگی اس کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ پھر اسی طرح عہد صدیقی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت اہم عہدوں کے ساتھ بڑے بڑے معرکوں میں کیا ہے اللہ کے رسول کے اس خلیفے نے بھیجا۔ اور حضرت عمر کے دور مبارک میں جب ان کے بھائی شام کے معرکے میں تھے یزید بن ابی سفیان، تو طاعون پلیگ پھیلا، 17 یا 18 ہجری کی بات ہے۔ امواس نامی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے اور لڑائی کا دور تھا، اور بڑے بڑے جرنیلوں میں شمار ہوتے تھے حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان۔ تو انہوں نے شہادت پائی، تو اس کے بعد ان کے مقام پر حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو رکھا۔ اب جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان نے انہیں بڑی چھوٹ دے دی تھی، فلاں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے کیا ہے، دراصل وہ آگے چل کر ایسا کام کیے، خلافت لے لیے۔ ان سے سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان نے پہلے انہیں گورنر رکھا یا حضرت عمر نے؟ حضرت عثمان نے صرف یہ کیا کہ جو حضرت عمر نے جو ان کو قیادت جو گورنر بنایا تھا اس کو باقی رکھا۔ پہلے تو دینے والے، پہلے گورنر بنانے والے خود حضرت عمر ہیں، عمر جیسی شخصیت جو بڑی دور اندیش ہیں۔ ہاں، اسی لیے ان لوگوں کو کیا ہے، بہت بڑی دشمنی ہے تاریخ کے دو بڑے عظیم تر لوگوں سے، ان بدبختوں کو، ان شیعوں کو، رافضیوں کو۔ ہاں، وہ دو کون ہیں؟ ایک حضرت عمر، ایک حضرت معاویہ۔ کیوں؟ ان سے کیا ہے، اسلام جو پھیلا نا، اسلام جس حیثیت سے پھیلا اور انہوں نے جو تن من دھن لگایا، یہ تاریخ کا عظیم ترین باب ہے۔ اس واسطے ان دونوں سے بڑی چڑ ہے۔ اسے اسلام کی عظمت سے چڑ ہے نا جی، جس نے پورے اسلام کو کیا ہے، اپنی پوری زندگی لگا کے تاریخ کو مسخ کرنے اور اسلام کو بدنام کرنے میں لگایا ہو، وہ کیسے ان اشخاص کو برداشت کرے گا جو کہ پورے اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے اہم ستون ثابت ہیں۔ اور اس حد تک حضرت معاویہ کو مانتے تھے کہ اپنے دور خلافت میں جب یہ شام کے گورنر رہے اور ایک مرتبہ دورے پہ حضرت عمر کو شام جانا پڑا اور وہاں سے بہت سے گورنروں سے ملاقات کے لیے خود حضرت عمر نے بلوایا تھا، اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے بڑے شاندار کپڑوں کے ساتھ، بہترین لباس۔ حضرت عمر نے کہا کہ معاویہ تم تو کیا ہے، کسرا کی طرح ہو گئے ہو، قیصر و کسرا کے جیسے معمولات ہوتے ہیں، جیسے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، تم نے تو ویسے طرز اختیار کر لیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ حضرت عمر دراصل پوچھ رہے ہیں حضرت معاویہ سے، جس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا وہ بڑا صاف جواب دیتا ہے۔ اگر یہ دراصل کام کر رہے تھے اور دل میں کیا ہے، میں پناہ اور تکبر تھا، یا وہی جاہلیت کا مسئلہ ہوتا، تو حضرت عمر کے اس سوال پر حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، معافیہ مانگتے یا کچھ اور نہیں۔ انہوں نے برابر ڈٹ کے جواب دیا حضرت عمر سے، کہا کہ امیر المومنین، بات یہ ہے کہ ہم جو رہتے ہیں وہ کفار کے بارڈر پہ رہتے ہیں، اور ہمارے اطراف میں جو ہیں وہ سب کے سب عیسائی اور وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں۔ ان کے سامنے اس طرح کے شاہانہ طور پر رہنا، اس طرح کا لباس اختیار کرنا، یہ دراصل ان کے لیے رعب اور ان کے لیے اسلام کی حقانیت اور اسلام کو بڑے زبردست استحکام کی وجہ بنتا ہے۔ اس واسطے میں یہ طریقہ اختیار کیا ہوں کہ وہ لوگ اس سے مرعوب رہیں اور اسلام کے خلاف ان کے ذہنوں میں سازشیں نہ پنپیں۔ اب اگر یہ کیا دکھاوا ہوتا، کھوٹ ہوتا، یا کوئی اور تعویل توجیہ ہوتی، عمر جیسے دور اندیش یہ نہیں پہچان لیتے کہ معاویہ کیوں بہانے بنا رہے ہو، جاؤ جا کے کیا ہے نارمل لباس اور نارمل سلوک جیسے ہوتا ہے ویسے اختیار کرو، یا حکم دے سکتے تھے کہ ایسا نہیں رہنا ہے مجھے، نہیں، انہوں نے یہ عذر قبول کیا، انہوں نے اس کو اچھا سمجھا۔ کیوں؟ مقصد اس کا بھی اسلام کو پھیلانا تھا نا جی، اس واسطے حضرت عمر نے ان کو منع نہیں کیا،
ڈانٹا نہیں، بلکہ کہا کہ جب بھی میں کسی مسئلے میں حضرت معاویہ سے بات کرتا ہوں کہ وہ ایسا شافی جواب دیتے ہیں، کافی جواب دیتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے خود اجازت دی کہ ہاں بالکل صحیح بات، صحیح، میرے سے زیادہ دور اندیشی تمہاری اس بات میں پائی جاتی ہے کہ تم جو بارڈر میں رہتے ہو یہاں پر ایسے ہی رہنا چاہیے، ایسے رہنے سے اسلام کو استحکام پہنچے گا اور خلاف رہنے والے دشمنوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف سازشیں نہیں پنپیں گی یا کمزور نہیں سمجھیں گے۔ اس بات کو سمجھ کے تم نے جو اختیار کیا تھا اس میں تم نے بالکل حق بات کی اور میں اس بات کو مانتا ہوں۔ عمر جیسی شخصیت۔ تو یاد رکھیے حضرت عمر کے دور مبارک سے وہ دراصل گورنر رہے، اسی واسطے جب وہ خلیفہ بنے اس وقت کا لحاظ سے حضرت عمر نے جب ان کو گورنر بنایا، اس وقت کو خالی کیلکولیٹ کر لیا جائے تو مؤرخین کہتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ 20 سال وہ صرف کیا ہیں، گورنر رہے، 20 سال خلیفہ بنے، تو 40 سال جنہوں نے اپنی زندگی خلافت اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت اور جہاد اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں لگا دیا کہ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہم نے ان کے نام کو ہی بدنام کر دیا۔ کوئی مسلمان نے کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ انہوں نے ان کے نام کو اس واسطے بدنام کیا کہ اسلام کے جتنے حسین ترین لوگ ہیں وہ بدنام ہو جائیں، اور جو حسن کے واقعات ان کی زندگی کے ہیں اور جو فتوحات ہوئے جس سے اسلام کو تقویت ملتی ہے، یہ سب کا سب سے جذبہ سرد پڑ جائے اور لوگ دراصل کیا ہیں، اس کو غلط سمجھنے لگے، جس سے بہت بڑا کام بن گیا ان کا۔ تو یاد رکھیے یہ پہلا آنکھوں کو کھول دینے والے اسباب تھے، جو تین جو میں نے آپ کو مقدمے کے طور پر آج بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اب اصل خلافت بنی امیہ کا اصل جو واقعات شروع ہوں گے وہ میں بیان کروں گا اگلے ایپیسوڈ کے اندر۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو تسلسل کے ساتھ سنیے، اس کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اس چینل کو جو یوٹیوب کے ذریعے آپ کو آئے گا، MSLI مرکز السلام کے چینل کو۔ جہاں تک ہو سکے پوری دنیا میں اس بات کو پھیلائیے، جن بدبختوں نے ان تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کو معلوم ہو جائے کہ سچ کبھی دبتا نہیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ کر رہے گا، اور جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے۔ کتنے بھی پردے ڈال لو، یاد رکھو جب حق آتا ہے تو باطل سب کے سب گونگے ہو جاتے ہیں۔ جتنے غلط روایات ہیں انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے پیش کروں گا، ہر دن صفائی کے ساتھ تاریخ کو لے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کیجیے، ہر لحاظ سے، سبسکرائب کرنے کے لحاظ سے، چینل کو بڑھانے کے لحاظ سے، بات کو پہنچانے کے لحاظ سے، اس ویڈیو کے لنکس شیئر کرنے کے لحاظ سے، ان کی باتوں کو کیا ہے عمل میں لانے کے لحاظ سے، اور مالی امداد کے لحاظ سے آپ کو کیا ہے اس میں اکاؤنٹس نمبر دیے گئے ہیں، مرکز کے اخراجات کے لیے، زکوٰۃ کے اماؤنٹ کے لیے، بیت السلام کے جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہمارے بہت سے کام جو اگر سوشل سروس کے ہیں، ان تمام میں آگے بڑھ کے ہم کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم اس طرح کے غلط بیانی اور اس طرح کے وہ گمراہیاں جو کہ امت پر گھیرا ہو چکا ہے اور اس میں لوگ پریشان حال ہیں، تو ان کو ہم نکالنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی کیا ہیں مدد اور آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہترین کام کرنے کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، صحت عافیت سے رکھے، بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، سب پٹی باندھ کے نہ سنیں۔ لوگ دراصل ہمیشہ اپنے مطلب کی بات کو سنتے ہیں، یہاں پر دلائل کی بنیاد پہ بات سنیں اور سمجھیں تو بات بڑی آسانی کے ساتھ کلیئر ہو جائے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ